الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں کئی سارے احکامات ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتیں کرنے کا حکم عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کا حکم عطا فرمایا. کیا کیا چیزیں ہمیں دنیا میں کرنی ہیں، اللہ نے ہمیں وہ ساری چیزیں بتائی. جن چیزوں سے ہر مومن کو بچنا چاہیے وہ ساری چیزوں کا ذکر اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. خالق کائنات سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرما رہا ہے: اے بندو، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے بندوں سے فرمایا کہ تم عبادت کرو، اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیا کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے بندوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اللہ نے عبادت کا ذکر فرمایا. عبادت کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا. عبادت کے فوراً بعد رب نے والدین کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ اے بندوں، تمہارے اوپر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا عمل جو بندے پر واجب ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے. والدین کی خدمت یہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا فرض ہے، اور یہ سب سے پہلا بندے کے لیے وہ عمل ہے جس کو کرنا بندے پر ضروری ہے، واجب ہے. حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جس مومن کے والدین موجود ہو، جس مومن کے والدین ہو اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس مومن کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک وہ بندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں. ایک دروازہ اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے اللہ کھولتے ہیں، اور دوسرا دروازہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کھول دیتے ہیں. تو والدین بندے کے لیے یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں. جو ان دونوں کی خدمت کرے اللہ اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتے ہیں جنت کے. اور پھر اس کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو جب تک وہ ناراض رہتے ہیں اللہ بھی اس بندے سے ناراض رہتا۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تک والدین ماں باپ اس بیٹے سے ناراض ہیں اس وقت تک اللہ بھی اس بیٹے سے ناراض رہتا ہے۔ جب والدین اس سے راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات صحابہ کرام کے سامنے عرض کی، صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے والدین اپنی اولاد پر ظلم کرے، والدین اپنے بچوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر ظلم کرے تو کیا اولاد کو ان کے ظلم کے باوجود بھی ان کی خدمت کرنا چاہیے؟ والدین کے ظلم کے باوجود بھی اولاد کو کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر تمہارے والدین ظالم ہو اور وہ اولاد پر ظلم کر رہے ہو اس کے باوجود بھی اولاد پر واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، اپنے والدین کی خدمت کیا کرے۔ تو آپ غور فرمائے کیا مقام و مرتبہ ہے والدین کا کہ حضور فرما رہے ہیں اگر تمہارے والدین ظالم بھی ہو تو تم یہ نہ سوچو کہ وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کریں، وہ ظالم ہے ہم ان کی خدمت کیوں کریں، یہ ہرگز نہ سوچو۔ وہ چاہے تمہارے ساتھ جیسا بھی ظلم کرے تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ جس کسی اولاد کے ماں باپ دونوں زندہ، جس کسی بیٹے کے دونوں والدین زندہ ہے اور وہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے اور وہ اولاد اپنے والدین کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ جہنم کے 2 دروازے اس اولاد کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو اولاد اپنے والد اور اپنی والدہ دونوں کی دنیا میں بدسلوکی کرتی ہے، ان دونوں کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالی وہ جہنم کے دونوں دروازے اس وقت تک ان کے لیے کھول دیتا ہے جب تک وہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک جب تک کرتے رہتے ہیں اس وقت تک اللہ جہنم کے 2 دروازے ان اولاد کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا مجھے کچھ وصیت فرمائی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہیں۔ وصیت کیا فرماتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ وصیت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارے لیے میرا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم میرے حق کو ادا کرو۔ میرا جو حق ہے، اللہ کا، رب کا جو حق بندے پر ہے وہ حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے بندوں پر واجب کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر رب نے فرمایا سب سے پہلے میرا حق ادا کرو، سب سے پہلے میری عبادت کیا کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے مالک و مولا جب میں تیری عبادت کا حق ادا کر دوں، تیرا حق ادا کرنے کے بعد مجھے پھر کون سا حق ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم میرا حق ادا کر دو میرے حق کے بعد تمہیں سب سے پہلے اپنی ماں کا حق ادا کرنا ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اب تمہارے لیے
دوسرا حق کیا ہے؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنا، اپنی ماں کا حق ادا کرنا ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ تمہارے لیے میں وصیت کرتا، اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو رب نصیحت کر رہا ہے۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ مولا اب اس کے بعد مجھے کون سا عمل کرنا؟ اپنی والدہ کا حق ادا کر کے پھر مجھے کوئی اور وصیت عطا فرما جو میں وہ عمل کروں، اس کے بعد کون سا عمل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب میں تمہیں دوبارہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے والدہ کے حق کو ادا کرو۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ والدہ کے حق کو ادا کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ مولا والدہ کے حق کے بعد اور کیا میں حق ادا کروں؟ رب نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ موسیٰ اپنی والدہ کا حق ادا کرو۔ تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میری عبادت کے بعد سب سے پہلا جو فرض تمہارے لیے ہے، جو حق تمہیں ادا کرنا ہے، وہ اپنی والدہ کی خدمت ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد والدہ کی خدمت یہ تمہارے لیے سب سے پہلا فرض ہے، اور یہ تمہارے لیے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا عبادت اور سب سے پہلا کام۔ یہ اللہ نے تین مرتبہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا، ماں کی خدمت کرنے کا۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ مولا اب میں والدہ کی خدمت کے بعد اور کس کی خدمت ادا کروں، تو اللہ نے فرمایا اب والدہ کی خدمت سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے والد کی خدمت کیا کرو، والد کی خدمت کیا کرو۔ تین مرتبہ والد کی خدمت یہ اللہ نے چوتھے مقام پہ فرمایا۔ تو خدمت میں والدین کی، ماں باپ دونوں کی خدمت میں زیادہ جو حق ہے وہ والدہ کا ہے، ماں کا حق زیادہ ہے خدمت کرنے میں والد سے بھی بڑھ کر۔ اور ادب اور احترام کرنے کی جہاں پر بات آئے تو والد کا ادب اور احترام والدہ سے زیادہ کرنا، خدمت میں حق ماں کا زیادہ ہے، ادب اور احترام میں باپ اور والد کا حق زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وصیت فرمائی، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو اللہ کی عبادت کے بعد۔ اب اس سے پتا چلتا ہے والدین کا حق یہ کتنا بڑا ہے، والدین کی خدمت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں نازل فرمائی ہے، قرآن سے پہلے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، جیسے تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائی، زبور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یہ چار بڑی کتابیں ہیں۔ خالق کائنات نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر، والدین کی خدمت کرنے کا ذکر تورات میں بھی نازل فرمایا، زبور میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے بندوں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ انجیل میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو حکم فرمایا، اے عیسیٰ کے امتیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ جب قرآن پاک اللہ نے حضور پر نازل فرمائی تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس امت کو حکم دیا کہ اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں میں نے پچھلی امتوں کو بھی والدین کی خدمت کا حکم عطا فرمایا، اب میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ تو والدین کی خدمت کا ذکر صرف قرآن پاک میں ایک ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں اللہ نے زمین پر اتاری ہے ان ساری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت اولاد پر واجب کرنے کا ذکر فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم اولاد کو عطا فرمایا پچھلی ساری کتابوں میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کو ہی حکم نہیں دیا بلکہ عالم انسانیت میں
اللہ کے سب سے قریب بندوں میں جو ہوتے ہیں وہ نبی ہیں. نبی سے قریب اللہ کے اور کوئی نہیں. نبی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور نبیوں کا جو مقام ہے، رسولوں کا جو مقام ہے، اس مقام سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے. انسانوں میں، عالم انسانیت میں انبیاء اور رسولوں سے بڑا اور کوئی درجہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو اور رسولوں کو، اللہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو. اللہ نے نبیوں کو بھی حکم دیا، اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو. جب نبیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تو آپ غور فرمائے، ہم جیسے گناہگار بندے ہمیں کتنا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں والدین کی کتنی زیادہ خدمت کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ جب نبیوں کو حکم دے رہا ہے، جب انبیاء وہ نبی ہو کر، نبوت کے درجے پر ہو کر، رسالت کے درجے پر ہو کر، جب وہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کر رہے ہوں، ہم جیسے گناہگاروں کو والدین کی کتنی زیادہ خدمت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں جہاد میں جاؤں. جہاد کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی کو پیش کرتا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، کفر و شرک کے خلاف وہ جنگ کرتا ہے خدا کے دین کے لیے. تو جب ایک صحابی رسول نے آ کر حضور سے اجازت طلب کی کہ حضور آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں جنگ پر، جہاد پر میں جانا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور نے اس صحابی رسول سے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں والدین موجود ہے؟ کیا تمہارے گھر میں تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں، میرے گھر میں میری ماں موجود ہے. تو حضور نے فرمایا، تم جاؤ اپنے گھر میں اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بڑھ کر ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ جہاد سے بڑھ کر ثواب ہے اپنے والدین کی گھر میں خدمت کرنا. تو حضور نے فرمایا، پہلے جاؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہی اللہ کو جہاد سے زیادہ پسند ہے. تو آپ غور فرمائے، والدین کی خدمت جہاد سے بڑھ کر ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ جہاد سے بڑھ کر ثواب والدین کی خدمت میں عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول آ کر حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کئی رشتہ دار ہیں، میرے کئی خاندان والے ہیں، میرے دوست و احباب ہیں، میں ان سارے لوگوں میں کس کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے پیش آؤں؟ یہ جو سارا خاندان، یہ دوست و احباب، یہ جان پہچان والے، یہ سارے لوگوں میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ میں کس سے اچھے طریقے سے پیش آؤں؟ میں کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے سارے خاندان والوں میں، تمہارے دوست و احباب میں سب سے زیادہ تمہیں جن کی خدمت کرنے کا اللہ اس کے رسول حکم عطا فرماتے ہیں وہ تمہاری ماں ہے، تمہاری والدہ ہے، تمہاری ماں ہے. اپنے سارے خاندان والوں میں، اپنے سارے جان پہچان اور دوست و احباب میں اگر کسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب سے پہلے اپنے ماں کا حق ادا کرو، سب سے پہلے ماں کی خدمت کیا. اس صحابی رسول نے پھر دوسری مرتبہ عرض کیا کہ حضور میں سب سے اچھا کس کے ساتھ سلوک کروں، سب سے اچھا کس کے ساتھ میں پیش آؤں، کس کی خدمت زیادہ کروں؟ حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو، اپنی ماں کی خدمت سب سے زیادہ کرو. پھر اس کے بعد صحابی رسول نے تیسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کر دی. حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرا حکم یہی ہے،
اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کی خدمت بہت زیادہ کرو۔ تینوں مرتبہ اس صحابی رسول نے سوال کیا، تینوں مرتبہ بھی حضور نے جواب دیا کہ سارے خاندان میں، سارے جان پہچان والوں میں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اگر تمہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ تمہیں اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ ماں کی خدمت سب سے زیادہ تمہیں کرنی ہے، سارے انسانوں میں، سارے خاندان میں، سارے دوست و احباب۔ اب 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ہی ذکر کیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور اپنی ماں کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کس کی خدمت زیادہ کروں اور کس کے لیے اپنی جان و مال کو میں پیش کروں، تو حضور نے فرمایا جب تم اچھے طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کر لو تو ماں کے بعد اب تمہارے لیے یہ درجہ، دوسرا درجہ آتا ہے اپنے والد کی خدمت کرنا، اپنے باپ کی خدمت کرنا، یہ تمہارے لیے دوسرا درجہ ہے۔ تم اپنے والد کی خدمت جتنا زیادہ کر سکتے ہو اتنا زیادہ کیا کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور وہ بھی درمیان کا دروازہ، کہ دروازے کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نے ماں کے لیے فرمایا کہ تمہاری والدہ، تمہاری ماں، اگر تمہیں جنت چاہیے اپنی ماں کے قدموں کو چومو، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا۔ اور جب بندہ ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتا ہے تو جنت کا دروازہ ہے، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ جنت کا دروازہ باپ کی خدمت کرنا ہے، والد کی خدمت کرنا، والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور والد کے حکم کو ماننا اور والد کے آگے اپنا سر جھکانا، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کے بغیر بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والدین کو ناراض کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے اولاد وہ چاہے جتنے نیکیاں کرے، وہ چاہے جتنا اچھا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی ہرگز انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ ان کا عمل چاہے جتنا اچھا ہو، ان کے نیکیاں جتنی بھی زیادہ ہو، ان کی عبادتیں جتنی بھی زیادہ ہو، لیکن والدین کو اگر اولاد ناراض کرتی ہے، والدین کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی کسی عبادت کو دیکھ کر انہیں جنت عطا نہیں فرماتا۔ اور والدین کے اگر کوئی بندہ والدین کی فرما برداری کرتا ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور والدین سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہو، نرمی سے گفتگو کرتا ہو، ادب سے بات کرتا ہو، ایسا بندہ اگر گناہگار بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہگار بندے کو والدین کی خدمت کے صدقے میں اس کی مغفرت اور بخشش فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیتا۔ گناہگار اولاد والدین کی خدمت کر کے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے وہ جنتی بن جاتی ہے، مگر نیک اولاد والدین کی نافرمانی کر کے، والدین کو تکلیف پہنچا کر وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ ان 3 آیتوں میں 2 عبادتوں کا ذکر فرمایا۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ نماز بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 عبادتوں کا ذکر اس لیے فرمایا، اگر کوئی بندہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ صرف عبادتیں کرے اور اللہ کی راہ میں نہ زکوٰۃ دے، نہ صدقہ دے، نہ خیرات کرے، ایسا بندہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے بغیر، خیرات کیے بغیر، زکوٰۃ دیے بغیر وہ چاہے جو نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس وقت قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ نماز قبول ہوتی ہے اس وقت میں جب وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو زکوٰۃ ادا کر دیا تو نماز بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول۔ اسی طرح اللہ نے ایک دوسری آیت ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ نے فرمایا کہ بندو
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم کو مانو، رسول کے حکم کو مانو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کو تو مانے مگر رسول کے حکم کو اگر نہ مانے، اللہ کے حکم پر عمل کرے رسول کے حکم پر اگر عمل نہ کرے، اللہ کی فرما برداری کرے مگر رسول کی سنتوں پر اگر وہ نہ چلے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ بندے جب تو نے میرے نبی کے حکم کو نہیں مانا اور میرے حکم کو مانا تو میرا حکم ماننا تجھے کام نہیں آئے گا۔ اگر تم میرے نبی کی فرما برداری نہیں کرتا، میرے نبی کی نافرمانی کر کے اگر تم میری فرما برداری کرتا ہے تو میری فرما برداری تجھے کام نہیں آئے گی۔ اگر رسول کا حکم مان کر میرا حکم مانے گا تبھی میرا حکم ماننا تجھے کام آئے گا۔ رسول کی فرما برداری کر کے میری فرما برداری کرے گا تبھی تجھے میری فرما برداری کام آئے گی۔ رسول کی اطاعت کر کے میری اطاعت کرے گا، میری اطاعت اسی وقت میں تجھے فائدہ دے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ دونوں ایک ہے۔ جب ہم رسول کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کریں گے تو یہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، یہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گی۔ یہ دو حکم ہو گئے۔ اب تیسرا جو حکم ہے اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، بندوں سے فرمایا کہ بندوں تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر اگر کوئی بندہ ادا کرنا چاہے تو وہ کیسے ادا کرے؟ تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو 5 وقتہ نماز ادا کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی 5 وقتہ نماز ادا کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ خدا نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر ادا کرنے کو ملایا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کا شکر ادا کرنا بندے پر کتنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت 5 وقتہ نماز ادا کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اسی طرح ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے سے ماں باپ کا حق ادا ہوتا ہے۔ جو بندہ ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہے، ماں باپ کا شکر کیسے ادا کرے؟ وہ ہر نماز کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرے گا تو یہ والدین کا شکر ادا ہوگا۔ اگر ہم والدین کے لیے دعا نہیں کرتے تو ہم اللہ کی اور رسول کی اور والدین کی ناشکری کر رہے ہیں۔ والدین کی ناشکری ہوگی جب ہم عبادت تو کرے، نماز تو پڑھے مگر نماز کے پیچھے ان کے لیے ہم دعا نہ کرے، تو یہ ناشکری ہے ماں باپ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے بندوں جب کبھی تم آؤ اور نماز ادا کرو تو میری عبادت کے بعد فوراً اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے؟ تو فرماتے ہیں جب ماں باپ موجود رہے اولاد کو ان کی اجازت کے بغیر بات کرنے کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے کہ جب والدین ہو، ماں باپ سامنے ہو، اولاد اگر بات کرنا چاہے تو وہ والدین سے اجازت لے، وہ اجازت لے کر بات کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور یہ ادب کیا ہے؟ یہ ادب شریعت ہمیں سکھاتی ہے، قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا گیا کہ جب والدین کہیں چل رہے ہو ان کے آگے چلنا بے ادبی ہے۔ والدین ماں باپ اگر چل رہے ہو ان کے آگے چلنا بے ادبی ہے، ان کی سیدھی جانب برابر ہو کے چلنا بھی بے ادبی ہے، اور آگے چلنا بھی بے ادبی اور برابر ہو کے چلنا بھی بے ادبی۔ پھر ادب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں والدین آگے چلے، ان کے پیچھے غلاموں کی طرح سر جھکا کر چلنا، یہ والدین کا ادب ہے۔ اولاد کو ایسے چلنا چاہیے۔ یہ اولاد کو چلنے کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث سکھا رہے ہیں، والدین کا ادب ہمیں قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتے، ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میری والدہ
काफी उम्र हो चुकी है, मेरी वालिदा की बहुत उम्र हो चुकी है, वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि उनके हाथ में ताकत नहीं है, वो अपने हाथ से खा नहीं सकती। मैं अपने हाथों से अपनी वालिदा को खिलाता हूं। वो इतनी बूढ़ी, इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने हाथ से पानी पी नहीं सकती। मैं अपने हाथों से अपनी वालिदा को पानी पिलाता हूं। वो साहबी रसूल अर्ज करते हैं कि हुजूर, मेरी वालिदा नमाज पढ़ना चाहती है मगर वो इतनी कमजोर है कि वजू करने की ताकत नहीं है। मैं अपने हाथों से अपनी वालिदा को वजू करवाता हूं। अल्लाह अकबर, कितने नेक सहाबी रसूल। वो सहाबी रसूल वालिदा की, माँ बाप की क्या खिदमत करने वाले थे। अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं, अपने हाथों से माँ को वजू करवा रहे हैं। इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए। अब फिर वो सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर, कहीं अगर जाना होता है, मेरी वालिदा को कहीं जाना होता है, वो चल कर जा नहीं सकती। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं कि वो चले, उनके पैर कमजोर हो चुके। तो जहां कहीं मेरी वालिदा को जाना होता है, मैं अपनी वालिदा को कांधे पर उठा लेता हूं, कांधे पर सवार करके जहां उन्हें जाना होता है वहां उन्हें मैं लेकर जाता हूं। अल्लाह अकबर, क्या खिदमत है वालिदा की कि हाथ से खाना खिला रहे हैं, हाथ से पानी पिला रहे हैं, अपने हाथों से अपनी वालिदा को वजू करवा रहे हैं। जहां जाना है वालिदा को कांधे पर रखकर अपनी वालिदा को लेकर जा रहे हैं। ये जब हुजूर ने ये सुना तो उस साहबी रसूल की बड़ी तारीफ की, कहा कि तुमने बहुत नेक काम किया, तुम्हारी ये जो खिदमत है ये बहुत बड़ी नेकी है जो तुमने अपनी वालिदा के साथ किया है। अब फिर हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस माँ की खिदमत का बदला तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। फिर उसके बाद उस साहबी रसूल ने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने जो माँ की इतनी खिदमत की है तो उनका जो हक है, क्या मैंने वो हक अदा किया? क्या मेरा हक, जो माँ का हक मुझ पर था, क्या मैंने वो सारा हक अदा कर दिया? मुझसे माँ का हक अदा हो गया, माँ की खिदमत का हक मुझसे पूरा हो गया? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी, तुम्हारे ऊपर जो माँ का हक है, तुमने जो इतनी उनकी खिदमत की है सारी जिंदगी, ये सारी खिदमत को अगर जमा किया जाए तो तुम्हारी माँ की खिदमत का 1.25 हिस्सा भी तुमने अदा नहीं किया है। सारी खिदमत का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है, माँ की खिदमत के अगर 100 हिस्से करे तो तुमने 1.25 हिस्सा भी उनकी खिदमत का अदा नहीं किया है। तो सोचो कि सारी खिदमत का हक कैसे अदा होगा। अल्लाह अकबर। तो माँ का मुकाम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कितना बुलंद है। वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हुजूर क्या फरमाते हैं कि तुमने 100वां हक अदा नहीं फरमाया। ये आज हर एक औलाद को इबरत हासिल करना चाहिए, हर औलाद को इससे सीखना चाहिए कि वालिदैन का, माँ बाप का हक क्या है। अल्लाह ने कितना बुलंद मुकाम मर्तबा अता किया। कुरान पाक में रब ने एक मुकाम पर नहीं, जगह जगह पर जिक्र फरमाया। खुदा ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल के दूसरे रुकू में तफसील के साथ वालिदैन का जिक्र करते हुए रब ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदों, अल्लाह की इबादत करने के बाद सबसे पहला जो फर्ज तुम पर वाजिब है, अपने वालिदैन की खिदमत करना वाजिब है। जब बंदा नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज व ज़कात, ये सब कुछ अल्लाह का हक है, अल्लाह की इबादत है। रब फरमा रहा है, मेरा हक अदा करने के बाद, मेरी इबादत के बाद जो बंदे पर सबसे पहला फर्ज है वो अपने माँ बाप की खिदमत करना है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। फिर अल्लाह ने आगे बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब वालिदैन के हाथ पैर सही और सलामत हो, जब वालिदैन चलते फिरते हो, तंदुरुस्त हो,
ہر کوئی انہیں دیکھتا ہے، لیکن اصل جو خدمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ والدین کی جوانی میں خدمت کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا۔ والدین جب جوان ہو، طاقتور ہو، ہاتھ پیر میں قوت ہو، اس وقت میں خدمت کرنا یہ خدمت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ان کے ہاتھ پیر میں طاقت نہ ہو، اور جب وہ بستر پر پڑ جائے، اب تمہارے لیے حکم ہے کہ ان کے پاس جاؤ، جا کر ان کی خدمت کیا کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کے طہارت کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کے بیت الخلا کو اٹھاؤ، ان کی باتیں سنو۔ وہ ایک بات 10 مرتبہ دہرائیں گے، پھر بھی ان کی بات سنا کرو۔ وہ ایک بات کو بار بار کہیں گے، تمہیں غصہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اپنے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں بھی جب والدین پہنچ جائے، نوجوانوں کو اللہ نے حکم دیا اپنی آواز کو دھیمی رکھو، اپنی آواز کو کم کرو، جب ان کے پاس جا کر بیٹھو ادب سے بیٹھو، بات کرو آواز کم کر کے بات کرو، نرمی سے بات کرو، تعظیم سے بات کرو، ان کے دل کو خوش کرنے والی بات کیا کرو۔ بڑھاپا جو ہوتا ہے اولاد کے لیے اصل امتحان ماں باپ کے بڑھاپے میں اولاد کا ہوتا ہے۔ جوانی میں تو ہر کوئی دیکھتا، جب تک والد کما رہے ہو ہر کوئی بیٹا والدین کو دیکھتا، جب تک ماں گھر کے کام کاج کر رہی ہو ہر کوئی بیٹا ماں باپ کو دیکھنے کو تیار ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کام کرنے کے قابل نہ ہو، جب باپ کمانے کے لائق نہ ہو، جب ماں کے جسم کی طاقت کام کرنے کی نہ ہو، جب وہ بستر پر پڑ جائے، اب یہاں سے اولاد کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ حکم دے رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اے بندو جب تمہارے ماں باپ بستر پر آ جائیں، کمزور ہو جائیں، ایسی صورت میں انہیں جھڑکیاں مت دو، انہیں جھڑک کے بات مت کرو، غصے سے بات مت کرو، بلند آواز سے بات مت کرو۔ یہ نہ سوچو یہ بیکار ہو گئے ہیں، یہ نہ سوچو کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، والدین کا گھر میں رہنا اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ دفن کر کے آ رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب یہاں سے سنبھل کر رہنا، اب یہاں سے سنبھل کر رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا اب تک کبھی تو نے یہ حکم نہیں دیا، آج اچانک سے یہ حکم کیسے؟ اللہ نے فرمایا اب تک تمہیں جس ماں کی دعا سے تم بچ رہے تھے، اب وہ ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تمہاری ماں کی دعاؤں سے تم کئی ساری مشکلات سے محفوظ ہو رہے تھے، کئی ساری مصیبتوں سے تمہاری حفاظت ہو رہی تھی، جس ماں کی دعا سے تمہاری حفاظت ہو رہی تھی اب وہ ماں قبر میں جا چکی ہے، تو آج سے سنبھل کر چلنا، آج سے سنبھل کر زندگی گزارنا۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔ تو ماں کی دعا کی ضرورت نبیوں کو بھی ہے، نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے، تو ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے ماں باپ کی دعا کی کتنی ضرورت ہونی چاہیے۔ نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ ماں باپ کی خدمت کیا کر۔ تو جب اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے والدین کی خدمت کا، تو ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے والدین کی کتنی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے بندوں جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، سب سے پہلے ان کے لیے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کما ربیانی صغیرا، کیوں دعا مانگے؟ دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب نے فرمایا کما ربیانی صغیرا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم پیدا ہوئے، تم بستر پر پڑے ہوئے تھے، تم ایک گوشت کا ایک ٹکڑا تھے، تم کچھ نہیں تھے، تمہاری ماں نے اپنے خون سے دودھ کو تبدیل کر کے وہ دودھ تمہیں پلایا، باپ نے محنت کر کے تمہیں پالا،
تمہاری پرورش کی، تمہاری تربیت کی، تمہارے جسم پر لباس نہیں تھا، والدین نے تمہیں لباس پہنایا، تم چلنے کے قابل نہیں تھے، والدین نے تمہیں چلنے کے قابل بنایا، تم بولنے کے قابل نہیں تھے، والدین نے بولنے کے قابل بنایا، تم سننے کے قابل نہیں تھے، والدین نے سننے کے قابل تمہیں بنایا۔ آج تم جس مقام پر ہو تمہارے والدین کی اسی خدمت کے صدقے میں ہو۔ رب فرما رہا ہے کہ بندو تم پر سب سے بڑا احسان دنیا میں اگر کسی کا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کا احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ تمہیں کیسے چکانا ہے؟ رب نے فرمایا اس احسان کا بدلہ اگر ادا کرنا چاہتے ہو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عرض کرو کہ مولا انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ انہوں نے ہم پر اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ کیا اولاد کے لیے والدین کی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ زبان سے ادا نہیں کی جاتی؟ والدین جو قربانیاں دیتے ہیں اپنی جوانی کو اولاد کو بنانے کے لیے لٹا دیتے ہیں، اولاد کی زندگی بنانے کے لیے والدین اپنی جوانیاں لٹا دیتے ہیں، اپنا حسن لٹا دیتے ہیں اور اپنا مال لٹا دیتے ہیں، اپنی محنتیں لگاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے صرف اس لیے اولاد کی زندگی سنور جائے، اولاد کی زندگی بن جائے، آنے والے وقت میں انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ، وہ احسان قرآن پاک میں بندوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اللہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ بندوں یاد کرو وہ احسان کیا ہے جو تمہارے ماں نے تم پر کیا، تمہارے باپ نے تم پر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے مگر ہم غفلت میں ہیں، ہمیں ایسی غفلت ہے کہ ہمیں قدر نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہمارے گھروں میں موجود ہے، کتنی بڑی نعمت ماں باپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری جنت ہے جو اللہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی جنت سے بہت دور جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت نقل فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ایک نوجوان صحابی تھے جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کثرت سے صدقہ کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، نمازیں بہت زیادہ پڑھتے تھے اور روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ کبھی ان کی عبادت میں کمی نہیں، نہ صدقے میں کمی، نہ نماز میں کمی، نہ روزوں میں کمی۔ اچانک وہ صحابی رسول بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی بیوی کو لگا کہ مجھے حضور کو یہ بات پہنچانی ہے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچائی کہ حضور آپ کے غلام، آپ کے صحابی رسول حضرت علقمہ وہ بیمار ہو چکے ہیں، آپ ذرا ان کی صحت دیکھنے کے لیے آئے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے۔ حضور نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر میرے صحابی علقمہ کا حال کیا ہے دیکھو، ان کی بیوی بڑی پریشان ہے۔ تو اب صحابہ کرام آتے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ انہیں سکرات لگی ہے۔ اب انہیں محسوس ہو گیا کہ حضرت علقمہ اب بس چند لمحوں کے مہمان۔ تو صحابہ کرام ان کے قریب سرہانے بیٹھ کر وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ دہرانے لگے۔ جب صحابہ کرام کلمہ پڑھتے جاتے، حضرت علقمہ سے فرماتے کہ علقمہ تم بھی یہ کلمہ پڑھو، تمہارا آخری وقت ہے، سکرات قریب ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کی ہزار کوشش کرتے مگر ان کی زبان سے کلمہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ صحابہ کرام فرما رہے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب فرما رہے ہیں کہ اے علقمہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اب تھوڑی ہی دیر میں تمہاری انتقال ہوگا، موت آئے۔ وہ اشارے سے فرماتے ہیں میں کتنی کوشش کر رہا ہوں مگر میری زبان سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا۔ اور حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، کہ جس بندے کی موت کلمے پر ہوئی زندگی بھر کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی، اور جس کی موت کلمے پر نہ ہوئی وہ زندگی بھر چاہے جتنی بڑی عبادت کرے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ تو ساری عبادتوں کا دار و مدار انسان کی موت پر ہے۔ موت خاتمہ اگر کلمے پر ہوا ساری عبادتیں قبول، اگر خاتمہ کلمے پر نہیں ہوا نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی روزہ قبول ہوتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عبادت کرنے والے
کہ جن کی عبادتوں کی انتہا نہیں، نہ جن کے روزوں کی انتہا ہے، نہ جن کی نماز کی انتہا، ایسے عبادت گزار حضور کے صحابی رسول موت کے وقت میں کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم حضور کو جا کر یہ خبر پہنچائے۔ صحابہ اکرام نے بھی کہا کہ بلال جاؤ، جا کر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دے دو کہ ہم نے ساری کوشش کر لی کہ ان کی زبان سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ آقا ہماری ساری کوششیں محنتیں ہو چکی ہے، مگر حضرت القمہ کی زبان سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا القمہ کے والدین زندہ ہے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں ان کے والدین میں والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، لیکن اب ان کی والدہ یعنی ان کی ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ القمہ کی والدہ کو میرے پاس لے کر آؤ، اگر وہ آ نہیں سکتی، اخلاق رسول دیکھیے کیا اخلاق رسول ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر القمہ کی ماں ضعیف ہے، آنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان سے کہو کہ میں ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر آنا چاہتا ہوں۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ تاجدار انبیاء، سارے انبیاء کی نبوت کا تاج اللہ نے جس نبی کے سر پر رکھا، جو تاجدار انبیاء ہو کر اپنے غلام کی ایک ضعیف والدہ کے پاس اپنا حکم بھیجا رہے ہیں کہ اگر آپ آ سکتے ہو تو آئیں، ورنہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے پاس آ کر آپ سے ملاقات کروں گا۔ یہ اخلاق رسول دنیا کے کسی بادشاہ کی سیرت میں نہیں ملتے، یہ صرف مصطفیٰ کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کا یہ پیغام بھیجنا تھا۔ حضرت القمہ کی والدہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ حضور آپ مجھے بلا رہے ہیں، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں اور آپ سے ملاقات کروں، آپ نہ آئے میں اپنی کمزوری کے باوجود آپ کے پاس خود چل کر آتی ہوں۔ وہ خود آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آپ کے بیٹے کو سکرات لگی ہوئی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کے کیا حالات تھے، آپ کے بیٹے کی زندگی کیا تھی۔ حضرت القمہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضور میرا جو بیٹا ہے اس کی نمازیں دن اور رات، آپ جب کبھی اس کو گھر میں دیکھے وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آتا تھا، نہ وہ تہجد چھوڑتا تھا، نہ پنج وقتہ نماز چھوڑتا تھا، نہ کوئی سنت چھوڑتا، نہ کوئی نفل چھوڑتا، ایسا نمازی میرا بیٹا۔ حضور نے فرمایا اس کے روزے کیسے تھے؟ فرمایا کہ حضور میں نے کبھی اس کو ساری زندگی میں ایک روزہ چھوڑتا ہوا نہیں دیکھا، اس کے روزے اتنے ہیں کہ جس کو نہ میں گن سکتی ہوں نہ میں بیان کر سکتی ہوں، نمازیں اتنی ہیں کہ جس کو نہ گن سکتی ہوں نہ بیان کر سکتی ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اس کی اور کیا کیا اعمال تھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرا بیٹا اتنا صدقہ کرنے والا، اتنا خیرات کرنے والا، اس کے پاس اگر چاندی ہو چاندی صدقہ کر دیتا، سونا ہو سونا خیرات کر دیتا، وہ کبھی گنتا نہیں تھا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے نہ وہ گنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ سوچتا تھا، اس کے ہاتھ میں جو چیز آ جاتی وہ صدقہ خیرات کر دیتا۔ حضور نے جب دیکھا کہ عبادتوں میں کچھ کمی نہیں ہے، نہ صدقے میں کمی، نہ نماز میں کمی، نہ روزے میں کمی، حضور نے پھر آخری سوال پوچھا کہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیسا رہتا تھا، تمہارے بیٹے کے تمہارے ساتھ کیسے سلوک تھے، اس کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا، تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، بات کیسے کرتا تھا، کیسے تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ تو ماں نے کہا کہ حضور میرا بیٹا جب گھر پر آتا تو اس کی بیوی سامنے کھڑی ہوتی تھی، بیوی کے سامنے مجھے برا بھلا کہتا تھا، بیوی کے سامنے ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا تھا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ مجھے گراتا تھا، مجھے حقیر اور کمتر ظاہر کرتا تھا، اور میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی، بیوی کا حکم مانتا، میرا حکم نہیں مانتا، اور بیوی جو کہتی بیوی کی عزت کرتا اور بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا۔ یہ میرے بیٹے کا عمل تھا، اور اس عمل سے میں کافی ناراض ہوں، میرے دل کو کافی تکلیف پہنچی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے بیٹے نے زندگی میں جو عمل کیا، آج جو اس نے تمہیں جو زندگی میں تکلیف پہنچائی باتوں سے، اس کی وجہ سے اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ غور فرما، آج ہر ایک اولاد کو اس بات پر غور کرنا ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات، یہ ساری چیزیں ایک پہاڑ کے برابر کیوں نہ جمع ہو جائے، اگر ماں کو، باپ کو،
دنیا میں زبان سے کچھ کہہ دیا، ان کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ خیرات قبول کرتا ہے۔ یہ صحابی رسول ہے جن کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کوئی عام نبی نہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور صحابی کا جو مقام ہے امت محمدیہ میں، ہر ایک سے بڑھ کر، ہر ولی سے، ہر قطب سے، ہر ابدال سے، ہر غوث سے بڑھ کر ایک صحابی کا مقام ہے۔ ایک صحابی کی ایک رکعت کی نیکی کے برابر ساری امت کی نمازیں نہیں ہو سکتی۔ ساری امت کی نیکیاں نمازیں اگر جمع کی جائیں، حضور کے ایک صحابی کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، اور اتنا بلند مقام صحابہ کا کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن کا ذکر کئی مقام پر کیا۔ ایسا درجہ رکھنے والے صحابی رسول اگر ماں کو بیوی کے سامنے دو باتیں کہہ دی تو موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو سوچے ہم جیسے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا، جو زندگی بھر ماں کو تڑپاتے رہے، باپ کو تڑپاتے رہے، اور جب وہ ضعیفی کی حالت میں آ گئے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کی بات بات پر جو اولاد انہیں جھڑکیاں دیتی ہے، بات بات پر جو اولاد ان کی بے ادبی کرتی ہے، انہیں بلند آواز سے بات کرتی ہے، انہیں گالی گلوچ تک کرتی ہے، ایسی اولاد سوچے موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ اللہ انہیں نصیب نہیں فرمائے گا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا اس اولاد کا کہ جو اولاد اپنے والدین کو بڑھاپے کے وقت میں ان کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے، باتوں سے تکلیف پہنچاتی ہے، اور انہیں تنگست کر کے مال سے انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، انہیں کھانے سے تکلیف پہنچاتی ہے، پینے سے تکلیف پہنچاتی ہے، کپڑے سے تکلیف پہنچاتی ہے، علاج سے تکلیف پہنچاتی ہے، دوائی سے تکلیف پہنچاتی ہے، انہیں ذلیل کر کے تکلیف پہنچاتی ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے کئی باتیں کر کے انہیں بے عزت کی جاتی ہے، ایسی اولاد کو نہ دنیا میں اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا، نہ خبر میں اللہ انہیں سکون عطا فرمائے گا، دنیا آخرت دونوں برباد ہے۔ اب آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس والدہ سے فرماتے ہیں جب تک تم معاف نہیں کرو گی اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا، یہ سکرات کی تکلیف میں ہے، تڑپ رہا ہے، نہ اس کو موت آئے گی نہ یہ موت سے باہر آئے گا، نہ زندگی آئے گی نہ موت آئے گی، جب تک تم اس کو اپنے دل سے معاف نہ کرو یہ مر ہی نہیں سکتا، اسی تکلیف میں یہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ حضور علیہ السلام، لیکن ماں نے کہا کہ حضور اس نے میرے دل کو کافی تکلیف پہنچائی ہے، کافی دل دکھایا ہے، میں اس کو کیسے معاف کروں، معاف نہیں کروں گی۔ وہ زندگی میں انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی تو اسی لیے وہ بار بار منع کر رہی تھی کہ حضور میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے ایسی باتیں کی، اس نے ویسی باتیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو حضور حضرت بلال کو فرماتے ہیں کہ بلال اب یہ میرے صحابی کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ماں کہتی ہے کہ معاف نہیں کرتی اس کو، اور اس کی زبان سے جب تک یہ معاف نہیں کرے گی کلمہ نہیں نکلے گا، اسی لیے ایسا کرو لکڑیاں لاؤ، اس کے اوپر جمع کرو اور اس کو ایسے ہی زندہ جلا دو، کیونکہ ماں جب معاف نہیں کرے گی تو نہ یہ مرے گا نہ یہ جیے گا۔ جب ماں نے سنا تو ان کی جو ممتا تھی، ممتا جاگ اٹھی، کہا کہ حضور یہ چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو، تھا تو میرا ہی بیٹا، چلو میں اب دل سے اس کو معاف کرتی ہوں۔ یہاں سے معافی کا کلمہ نکلنا تھا، حضرت القمہ کی زبان سے کلمہ نکل گیا۔ یہاں سے انہوں نے دل سے کہا کہ حضور نے معاف کر دیا، حضور نے فرمایا کہ بلال جاؤ، دیکھو القمہ کی زبان سے کلمہ نکلا نہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور میں جا کر اپنے کانوں سے میں نے سنا کہ ان کی زبان سے کلمہ نکل گیا ہے، اب ان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو۔ آقا علیہ السلام خود آئے اپنے صحابی کی نماز جنازہ میں، حضور نے کفن کا انتظام کیا اور حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھا کر حضرت القمہ کو جب دفن کر دیا گیا، حضور ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا جو کوئی میرا امتی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا نہ اس کا روزہ قبول کرے گا۔ حضور اپنے صحابی کی خبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو، ساری امت کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم پر اپنے والدین کا بھی حق ہے، اپنی بیوی کا بھی حق ہے، جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو، کسی ایک کے حق کو ادا کر کے
دوسرے کے حق کو تکلیف نہ دو، کسی ایک کا حق ادا کر کے دوسرے کے حق تلفی نہ کیا کرو، کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دوسرے کے ساتھ بد سلوکی نہ کیا کرو، کسی ایک کو عزت دے کے دوسرے کو بے عزت نہ کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رب اغفر لی ولی والدیہ، قرآن پاک میں نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے فرماتے ہیں کہ مولا میرے والدین کی مغفرت اور بخشش فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا میرے والدین کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اسی طرح صحابہ اکرام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ اس کی روزی میں تنگ دستی پیدا کرتا ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں تنگ دستی آتی ہے، رزق میں تنگ دستی آتی ہے، اور اس کی زندگیوں میں تنگ دستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ کیونکہ والدین کے حق میں دعا اگر نہ کرے تو رزق کی برکتیں چلی جاتی ہے، روزی میں تنگیاں پیدا ہوتی ہے، اور جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا رزق عطا فرماتا ہے، روزی کے دروازے کھول جاتے ہیں اور کہیں اس کی زندگی میں رزق کی تنگی نصیب نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ والدین کی زندگی تک ان کی خدمت اور ان کا حق ادا کرنا ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی والدین کا حق ختم نہیں ہوتا۔ یہاں انتقال ہوا، انتقال کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ یہاں جو زندہ ہے، زندہ ماں باپ کو دیکھنے والا ہی یہاں اولاد نہیں، تو مرنے کے بعد کوئی کیا دیکھے گا؟ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے، جب وہ بزرگی کی حالت کو پہنچ جائے، ضعیف ہو جائے، تو اے میرے بندو ضعیفی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو جب تم دیکھو گے تو جب انہیں دیکھو ان کے بڑھاپے میں اپنا بچپن یاد کرو، جب وہ طہارت کر لے تو اپنی طہارت کو یاد کرو کہ جب تم بچپن میں بستر پر لیٹے ہوتے تھے، تم طہارت کرتے تھے، تمہاری ماں اپنے ہاتھوں سے تمہارا بیت الخلا اٹھاتی تھی، اب اس حالت میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ان کا بیت الخلا اٹھانا ہے۔ اب ان کی طہارت کو اٹھاتے ہوئے اپنے ناک منہ کو تیرا نہ کرو، قرآن پاک میں ذکر ہے، حدیث پاک میں ذکر ہے، اپنے والدین کی طہارت اور بیت الخلا بڑھاپے میں پڑ جائے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اپنے ناک منہ تیرا نہ کرو اس بدبو سے، اگر خیال آئے یہ گندگی ہے تو سوچو کہ تمہاری ماں نے 1 سال سے لے کر 4 سال تک اپنے ہاتھوں سے تمہاری گندگی کو اٹھایا ہے، اور تمہارے باپ نے تمہارے جسم پر لباس نہیں تھا، باپ نے تمہیں لباس پہنایا ہے، اور تمہارے پیٹ میں جب بھوک لگتی تھی تو اسی باپ نے تمہیں کھلایا ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں یہ ساری باتیں یاد کر کے ان کی خدمت کرنا۔ آج جب تک والدین کے ہاتھوں میں طاقت ہو اس وقت تک شکایت نہیں ہوتی، جب یہاں تکلیف آ جاتی ہے اب ایک بیٹا کہتا ہے میں انہیں گھر میں نہیں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے اب میں گھر میں نہیں رکھوں گا۔ جب تک باپ کماتا تھا ہر کوئی رکھنے کو تیار تھا، جب تک ماں کام کرنے والی تھی ہر بیٹا اپنے گھر کی صاف صفائی ماں کے ہاتھ سے کراتا تھا، برتن دھلواتا تھا، اس وقت تک ہر کوئی کام کرنے کے لیے ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار۔ اب یہاں کام کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، اب ایک بیٹا کہہ رہا ہے تم اس کو رکھ لو، دوسرا کہتا ہے تم اس کو رکھ لو، ایک کھانے کا خرچ دینے کو تیار نہیں، ایک بیماری کا خرچ دینے کو تیار نہیں، دوائی کا خرچ دینے کو تیار نہیں۔ کتنے ایسے والدین ہیں جن کو آج ہم دیکھتے ہیں روتے ہیں اپنی اولاد کے بدترین سلوک سے، ان کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں یاد رکھے وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کو رلاتی ہے، جو انہیں 100 روپے کے لیے ترساتی ہے، جو انہیں دوائی کے لیے علاج کے لیے ڈاکٹر کو تک نہیں لے جاتی کہ کہاں ہمیں بل دینا پڑے۔ سوچو اگر بچپن میں وہ یہی سلوک اگر ہمارے ساتھ کرتے تو کیا آج وہ کوئی اولاد زندہ رہ سکتی؟ اگر وہی سلوک اگر وہ بچپن میں کرتے تو اس وقت میں کیا حال ہوتا؟ اللہ اکبر! آج جہالت نوجوانوں میں بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور آج اولادیں اپنے والدین کو ایک بوجھ سمجھ رہی ہیں، ایک بوجھ سمجھ رہی ہیں، اور ایسا بوجھ کہ نعوذ باللہ جب بیمار پڑ جائیں
تو اولادیں یہ سوچتی ہے کہ کب انتقال ہوگا، کب نماز جنازہ پڑھائیں گے، دفن کریں گے اور یہ بوجھ ہمارے سر سے جائے گا۔ اللہ اکبر! یہاں تک آج اولاد سوچتی ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں۔ ارے یہ جنت ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ اللہ نے کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا کہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ کیا کوئی جنت کا دروازہ گھر سے نکالنا چاہے گا؟ کیا کوئی اپنی جنت کو، جس رب نے فرمایا کہ اے بندو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جاؤ اس قدموں سے جنت لو، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنت فوراً گھر سے چلی جائے، خبر میں چلی جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہر اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہے، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ رسول کا حکم ہے؟ آج ہم کہاں جاتے ہیں دعائیں لینے کے لیے؟ آج کوئی شخص کسی بارگاہ میں، کسی درگاہ میں جا رہے ہیں، آج اجمیر جاتے ہیں کہ دعا کرے کہ وہاں دعا قبول ہوگی، کسی بزرگ کے پاس، کسی ولی کے پاس لے جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، حفاظ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے حق میں آپ دعا فرمائیں۔ ہم عمرہ جاتے ہیں کہ چلو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، وہاں دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے بندوں، اگر تمہیں دعا کروانی ہے، جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے زبان سے وہ جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ دعا کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا ماں باپ جب اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا صرف نبی نہیں بلکہ مجھ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعا جیسے تمہارے حق میں ہوتی ہے، اسی طرح تمہارے ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کے برابر اس دعا کو رکھا ہے۔ جب نبی کے برابر دعا ہمارے گھر میں ہے، ہم جا رہے ہیں کئیوں میلوں کا سفر کر کے، کوئی ولی والدین سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی ولی نہیں ہے۔ ایک باپ بیٹے کا اور ماں باپ یہ اولاد کے لیے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے علماء اگر بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کوئی ہے تو ماں باپ ہے۔ ان سے بڑا کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی عالم نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہاں انہیں ستاتے پھرے اور باہر اپنی عزت کے لیے خیرات کر رہے ہیں، وہاں باہر اپنی عزت کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ یہاں ماں باپ کو بھوکا رکھ کر، ماں باپ کو ایک نیا لباس لا کر دینا، یہ اولاد کے لیے نہیں۔ باہر کپڑے یہ تقسیم کر رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اور رشتہ داروں میں دکھاوا کرنے کے لیے رشتہ داروں کو راشن دے رہے ہیں، شادی کسی کی کرا رہے ہیں اور کسی کی شادی میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں سارے خاندان میں اور ساری دنیا میں، دوست و احباب میں نام کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن جن کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں بھیجا، جن ماں باپ کے ذریعے سے رب نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا، ان کے لیے 100 روپے خرچ کرنا لاکھ روپے خرچ کرنے کی طرح نظر آتا۔ اپنی اولاد پر خرچ کرنا بڑا نہیں دکھتا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بڑا نہیں دکھتا، ماں باپ کے لیے 2-3 ہزار دینا یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے لاکھوں کروڑ نظر آتے ہیں۔ کیسی اولاد! اللہ! یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسا دور ہم دیکھ رہے ہیں اور کس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر ایسی حالت رکھ کر ہم جو نماز پڑھے، تہجد پڑھے، عمرہ کرے، حج کرے، جو بھی نماز پڑھے، اللہ قبول نہیں فرماتا، کچھ قبول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت اپنے اوپر واجب کر لے۔ جس طرح سے اللہ نے نماز کو ہم پر فرض کیا ہے، اسی طرح والدین کی خدمت کو بھی ہم پر فرض فرمایا۔ عبادت کے بعد یہی پہلا فرض ہے، عبادت کے بعد، نماز کے بعد یہی پہلا فرض ہے جو ہر مومن کو، ہر ایک اولاد کو کرنا واجب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اٹھائے، آپ بخاری دیکھیں، بخاری میں خاص طور پر والدین کی خدمت کا ایک باب بنا ہوا ہے، مسلم میں ایک باب ہے، ایک مکمل ایک چیپٹر ہے والدین کی خدمت کا۔ جو حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں اٹھائے، ہر حدیث کی کتاب میں والدین کی خدمت کا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے۔ صرف یہی امت نہیں، اللہ نے خدمت والدین کا ذکر قرآن میں تو کئی مقام پر فرمایا۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اللہ نے ان میں بھی ذکر فرمایا۔ تورات میں ذکر ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، انجیل میں ذکر ہے داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل فرمائے، زبور میں ذکر ہے،
عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل فرمائی انجیل میں ذکر ہے، اور آقا علیہ السلام پر جو قرآن اتارا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور حضور کی جو حدیث کی کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ ساری صحاح ستہ کی کتابوں میں ہر ایک کتاب میں آپ کو والدین کی خدمت کا ذکر مل جائے گا۔ تو لہٰذا آج نوجوانوں سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے۔ علماء فرماتے ہیں والدین کا ادب یہ ہے کہ اگر والد چل رہے ہو، والد کے برابر چلنا بھی بے ادبی ہے، آگے چلنا تو بہت دور کی بات ہے، والد چل رہے ہو، والد کے برابر ہو کر چلنا بے ادبی ہے، والد آگے رہے غلام کی طرح پیچھے چلنا یہ ادب ہے والد کا، یہ ادب اور احترام ہے والد کا۔ یہاں کیا ہے، والد یہاں نیچے زمین پر بیٹھے ہیں، بیٹا صوفے پر بیٹھا ہوا، وہ صوفے پر بیٹا بیٹھا ہے، باپ نیچے زمین پر بیٹھا ہوا، ماں نیچے بیٹھی ہوئی، بیٹا اوپر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کے جسم پر عالی شان لباس ہے، والد کے جسم پر پھٹا پرانا کپڑا ہے، یہ کیسے دل برداشت کرتا ہوگا؟ یہاں اچھے سے عالی شان غذا یہاں بیٹا کھا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں ماں باپ بھوکے سو رہے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہر نوجوان نسل کو اپنے والدین کی فکر کرنا، یہ اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے ہے، یہ ہماری خبر کے لیے ہے، ہماری دنیا کی کامیابی کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کئی سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب خبر میں ہوتا ہے، کئی گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب قیامت میں ہوتا ہے، کئی گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا میں ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ ایک ایسا گناہ ہے، اللہ اس کا عذاب دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی عطا کرتا ہے، قیامت کے دن بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبارت ہے جس کو ہم لکھتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی شخص اس دنیا میں یہ سوچے کہ والدین کو اولاد اس کو تکلیف دے رہی ہے، وہ بس اتنا سوچ لے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور یہ ایک کھلی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 100% سچ بات جو حضور نے فرمائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا رہے، آج کون نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اولاد اس کی خدمت کرے اور بچے اچھی طریقے سے رہے، تو حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا رہے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا رہے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کرو، آج تم خدمت کرو گے، جب بڑھاپے کو پہنچو گے تو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ آج انہیں کھلاؤ گے تمہاری اولاد تمہیں کھلائے گی، آج انہیں کپڑا پہناؤ گے تمہاری اولاد تمہیں کپڑا پہنائے گی، آج تم انہیں ان کے دل کو خوش کرو گے تمہاری اولاد تمہارے دل کو خوش کرے گی، آج تم ان کے حکم کو مانو گے تمہاری اولاد تمہارے حکم کو مانے گی۔ جب ہم یہاں پر ایسا معاملہ ہو تو آگے چل کر یہ پھر دہرانا ہے، یہ ایک پھر دہرانے والی چیز ہے۔ چند سال 20-25 سال ہم بھی اسی عمر کو آنے والے ہیں، بس 15-20 سال کی بات ہوگی، اس عمر کو آئیں گے اور جو ہم نے کیا ہماری اولاد 100% ہمارے ساتھ اس سے برا حشر کرے گی، اس سے بدترین حال کرے گی۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے، اپنے ماں باپ کو جنت ہے وہ جسے قرآن نے، حدیث نے، رسول نے جنت کہا، آج ہم اس کو بوجھ سمجھ کر بیزار ہو رہے ہیں، انہیں ان کا علاج کرنے کے لیے بیزار، انہیں لے جا کر دفنانے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک بندے کو آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اپنے والدین سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن، یہ تو زندگی کا چھوڑیں، حدیث پاک میں جمعہ کے دن جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے جو مٹی ماں باپ کے جسم کو لگ جائے قبر کی، جو اس کی زیارت کر لے تو اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اور زندگی میں حضور نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں 100 مرتبہ محبت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں 100 حج اور 100 عمرے کا ایک دن میں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اولاد کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی خدمت کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.